آپ اگر قرآن و سنت میں غور کریں گے، قرآن میں یا احادیث میں، تو سبحان اللہ اور الحمدللہ ان کلمات کی فضیلت سب سے زیادہ ملے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک، اس پر جو غلط الزامات لگے ہیں ان الزامات کو اس سے بری کر دینا، یہ بھی کسی کی تعریف کا طریقہ ہوتا ہے۔ کسی نے کسی پہ الزام لگا دیا، یہ کرپٹ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، بھائی یہ کرپٹ نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے، یہ بد کردار نہیں ہے، یہ بھی تعریف کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف اچھی صفات کی نسبت کی جائے، یہ با کردار ہے، یہ سچا ہے، یہ طاقتور ہے۔ تو الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف تمام اچھی صفات کی نسبت کی جائے، اور سبحان اللہ یہ تنزیہ ہے، تمام بری صفات سے اللہ کو پاک قرار دیا جائے۔ اس لیے ان دو کلمات کی شریعت میں سب سے زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ اس میں آپ نے اللہ کی ایک جامع تعریف کر دی۔ اللہ کی طرف جو عیب منسوب ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، جب آپ نے سبحان اللہ کہا اس کا مطلب اللہ اولاد کی عیب سے پاک۔ مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جب آپ نے سبحان اللہ کہا تو اللہ کی طرف اس عیب کو آپ نے، اولاد کے عیب سے اللہ پاک ہے۔ کسی نے کہا مریم اللہ کی زوجہ ہیں، تو سبحان اللہ میں آپ نے اللہ کو اس عیب سے پاک قرار دیا۔ اللہ تجھ میں یہ عیب نہیں، انسانوں میں تو یہ کمال ہے کسی کی بیوی ہونا، بیٹا ہونا، تبھی میں صاحب کمال ہوں آپ کی اس لحاظ سے، ایسا کمال ہے کہ کمال ہو گیا ہمارا۔ اور تو میرے پاس، میں تو قیامت کے دن ایک ہی عمل پیش کروں گا، ایک ہی عمل ہے میرے پاس، ہے اللہ 18 بچے ہیں اور 4 گھر ہیں۔ اب خواتین آئی ہوئی ہیں تو میں نہیں زیادہ پریشان کرنا چاہتا، حدیث کو میں مکمل کر لوں جلدی سے۔ تو لیکن اللہ کے لیے بیوی کا ہونا اور اولاد کا ہونا عیب۔ آیت الکرسی پوری اسی تنزیہ ہے، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ یہودی یہ کہا کرتے تھے اللہ نے 6 دنوں میں آسمان کو بنایا پھر تھک گیا، ایک دن اللہ نے آرام کیا۔ اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ولا یؤودہ حفظہما، آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور ان کو بنا کے اللہ تھکا نہیں۔ اس لیے اللہ نے جو ایک دن رکھا وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تھک گئے تھے۔ ہم تو 6 دن کام کرتے ہیں نا، پھر ایک دن آرام۔ ویسے ہمارے پاکستان میں تو 6 دن بھی کام نہیں ہوتا، لیکن ایک دن آرام ہوتا ہے۔ جو حکومتی لوگ ہیں نا وہ 6 دن بھی آرام کرتے ہیں اور پھر ایک دن اس آرام کی وجہ سے تھکاوٹ ہوتی ہے، اس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ آرام کرتے ہیں۔ بہت تھک گئے 6 دن آرام کر کر کے۔ تو سبحان اللہ میں ہر قسم کے عیبوں سے اللہ کو پاک کر دینا، تمام عیبوں سے اللہ کیا ہے؟ پاک۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تنزیہ، منزہ ہے وہ ہر عیب سے۔ اور الحمدللہ کسی کی تعریف کامل نہیں ہوتی صرف اس کی طرف عیبوں کو دور کرنے سے۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ آپ طالب علم میں آپ کو پتا ہے الحمدللہ میں کتنے قول ہیں، الف لام میں جنس کا ہے، جنس حمد، ہر فرد حمد، خاص واسطے جب ترجمہ کرتے ہیں نا طلبہ، بالکل لفظی ترجمہ، تو الحمدللہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جنس حمد، ہر فرد حمد، خاص واسطے ثابت ہے اللہ کے۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ حمد کی جو جنس ہے وہ بھی اللہ کے لیے، اور تعریف کے جتنے افراد ہیں، الف لام اگر استغراق کا ہو، یعنی دنیا میں کسی کی کسی بھی وجہ سے تعریف اگر ہوتی ہے تو وہ تمام وجوہات اللہ میں علی وجہ الکمال پائی جاتی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں فلاں کی تعریف کرتے ہیں، فلاں جمال ہے، خوبصورتی ہے، تو سب سے زیادہ جمال کس میں ہے؟ اللہ میں۔ اتنا جمال کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا براہ راست کلام سنا۔ بھائی میں زیادہ لمبی تو نہیں، میں نے تفصیل شروع کر دی کوئی، ایسا نہ ہو آپ کا پروگرام کا کوئی سیٹ اپ ہی ہوئے تو ممبر پہ اٹھا دے تو پولیس بلوانی پڑتی ہے اٹھانے کے لیے، تو میں بس جلدی سے سمیٹ رہا ہوں۔ مزہ آ رہا ہے اصل میں مجھے یہ جمال اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے میں نا۔ تو جمال اللہ تعالیٰ کا، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ سے اس زندگی میں دیدار کی خواہش کی ہے، کسی اور پیغمبر نے اللہ سے اس زندگی میں دیدار کی خواہش نہیں کی، یعنی یہاں دنیا میں، آخرت میں تو ہوگا۔ واحد موسیٰ علیہ السلام ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کیوں؟ کیا اکیلے موسیٰ کو اللہ سے محبت تھی؟
جو اللہ سے کہہ رہے ہیں ربی ارینی کیف تحیی الموتا، اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا، ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اپنا جلوہ دکھا میں تجھے دیکھوں گا۔ یہ خواہش نہ آدم علیہ السلام نے کی، نہ ابراہیم علیہ السلام نے، نہ نوح علیہ السلام نے، نہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی پیغمبر نے نہیں۔ اکیلے کس نے کی ہے یہ خواہش؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کیا باقیوں کو محبت نہیں تھی؟ نہیں بھائی، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے اللہ سے اللہ کے دیدار کی خواہش ظاہر کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ کا کلام براہ راست سنا کرتے تھے، بیچ میں فرشتے کا واسطہ نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کسی کا کلام سن کے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، ایک بھڑکتی آگ محبت کی۔ اگر کلام خوبصورت ہو، فون آیا آپ کے پاس، ہیلو کی آواز آئی، مختلف طریقوں کی ہیلو کی آوازیں آتی ہیں، آپ نے بولا السلام علیکم، وہاں سے جواب آیا وعلیکم السلام۔ بعض جواب ایسے رپلائی ہوتا ہے آپ کہتے ہو ابھی لائن کاٹ دو، بات ہی نہیں کرو۔ بعض دفعہ ایسی آواز آتی ہے وعلیکم السلام کی، انسان کہتا ہے بس اب فون کو رکھنا ہی نہیں۔ انسان کی فطرت ہے وہ اچھی آواز کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جس کی آواز میں خوبصورتی ہو اس کے دیدار کی طرف بھی مائل ہوتا ہے، پھر وہ آواز سے محبت بڑھتی ہے، عشق بڑھتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب براہ راست اللہ کا کلام سنانا، اس کی چاشنی اتنی زیادہ محسوس کی، اس کی لذت اتنی زیادہ محسوس کی کہ بےتاب ہو گئے کہ میں اللہ تیرا دیدار کیے بغیر اب چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی حضرت موسیٰ کو یہ کہہ سکتے تھے کہ لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ اللہ نے کہہ دیا۔ اس کہنے کے بعد حضرت موسیٰ کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت تھی؟ بولو بھائی، جب اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا لا ترانی کہ تو نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، اٹ isn't possible for you to watch me یا to see me۔ اب آپ انگلش میں کون سا صحیح لگے گا وہ آپ خود لگا لیجیے گا۔ اے موسیٰ یہ امپاسبل ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے دیکھو۔ لیکن حضرت موسیٰ کی تڑپ کتنی زیادہ تھی، پیغمبر کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ اللہ نے کہہ دیا یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ موسیٰ کی یہ تڑپ ختم نہیں ہوگی۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اللہ نے عمل کر کے دکھایا کہ اس پہاڑ پر اپنی تھوڑی سی تجلی ڈالوں گا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ ٹک گیا اپنی جگہ پہاڑ، فَسَوْفَ تَرَانِي، تم میں بھی ہو سکتا ہے آپ بھی دیکھ لو۔ لیکن وہ پہاڑ پر ذرا سی تجلی ہوئی ہے اور پہاڑ ریزہ ریزہ۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا جمال، جب اللہ کے کلام میں اتنی لذت تھی تو حضرت موسیٰ نے سوچا اس اللہ کا جمال کیسا ہوگا۔ تو تعریف کی ایک چیز جمال ہے، ہم کہتے ہیں نا فلاں بڑا ہینڈسم، فلاں بڑا خوبصورت، فلاں میں جمال، تو جمال اللہ کا سب سے زیادہ۔ حمد کا ایک فرد جمال، حمد کا ایک فرد ہے طاقت اور قوت۔ کمزور کہنا کسی کو یہ تعریف ہے یا طاقتور کہنا؟ کہتے ہیں فلاں اتنا اچھا آدمی ہے کہ چلا ہی نہیں جاتا اس سے، کبھی سنا آپ نے؟ پاور اور طاقت کا ہونا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض ومن خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمان بنائے اور زمینیں، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ کچھ نہیں تھا اس نے اتنے بڑے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر دیا۔ کنجوس ہونا تعریف کی چیز ہے یا سخی اور جواد ہونا ہے؟ بھائی یہودیوں نے اللہ کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ ید اللہ، سارے یہودیوں نے نہیں کہا تھا، چند نے کہا تھا۔ ایسا نہ ہو آپ یہاں کسی یہودی کو پکڑے بولے تم نے بھی بولا تھا، تم نے بھی بولا تھا۔ تو انہوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ کیا ہیں؟ بند ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے۔ اللہ کو اتنا غضب آیا۔ اگر اللہ تعالیٰ معاذ اللہ نقل کفر کنجوس ہوتے، بخیل ہوتے تو غضب نہیں آتا۔ کنجوس آدمی کو جب آپ بولے نا تو پیسہ نہیں خرچ کرتا، کہتا ہے شکریہ آپ نے میری تعریف کی، تھینک یو۔ لیکن سخی آدمی کو اس سے بہت غصہ آتا ہے کہ مجھے کنجوس کیوں کہہ دیا۔ تو اللہ کو جب موسیٰ علیہ یہودیوں نے یہ تانا دیا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ایسے ترسا ترسا کے تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے، اللہ کو اتنا غصہ آیا، فرمایا غلت ایدیہم، جس نے مجھے کہا میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بل یداہ مبسوطتان، میرے ہاتھ کھلے ہوئے نہیں بلکہ دونوں ہاتھ ایسے کر کے کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، برسا رہا ہوں اپنے بندوں پر۔
تو تعریف کی چیز ہے سخاوت، یہ بھی کس میں ہے؟ اللہ میں۔ تو الحمدللہ کا مطلب کیا ہوا؟ تعریف کی جتنی قسمیں ہیں سب کی سب کس میں پائی جاتی ہیں؟ اللہ میں۔ اور جتنے عیب ہیں سبحان اللہ، اللہ ہر تمام عیبوں سے پاک ہے۔ تو اس لیے اللہ کو یہ کلمات بہت زیادہ محبوب ہیں، کسی بھی شکل میں پڑھے جائیں۔ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو کسی بھی شکل میں جب اللہ کی تسبیح اور تحمید کریں گے تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ایسے ایسے نمونے زمین پہ رکھے ہیں، اپنی قدرت کو بیان کیا کہ اگر انسان اللہ کی اس طاقت اور قدرت کو دیکھے تو اللہ سے محبت بھی کرے اور اللہ سے ڈرے بھی، لیکن وہ دیکھ دیکھ کے نابینا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے۔ اب اتنا بڑا سمندر ساتھ ہی ہے نا بالکل، اگر اللہ نہ کرے اس کو تھوڑا سا دھکا دے دے، ہم سب کیڑے مکوڑوں کی طرح تیرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تھوڑا سا اللہ لہر، جیسے چیونٹیاں کیڑے مکوڑے کہیں نظر آتے ہیں نا، تو ہم ایک مگا پانی لا کے ڈال دیں تو ہمارے لیے تو ایک مگا ہے وہ، لیکن ان کیڑے مکوڑوں کے لیے تباہی ہے۔ وہ ایک آدمی نے، کہتے ہیں خواب میں اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ میاں سے کہنے لگا کہ اے اللہ، یہ جو اتنا وقت گزرا ہے، لاکھوں کروڑوں سال، اس کی حیثیت تیری نظر میں کتنی ہے؟ اللہ میاں نے فرمایا 1-2 منٹ۔ اللہ کے لحاظ سے تو یہ 1-2 منٹ ہی ہیں۔ کہتے ہیں اچھا یہ جو کھربوں اربوں روپے زمین میں، خزانے کھربوں کروڑوں، دولت سونا چاندی، اس کی حیثیت تیری نظر میں کتنی ہے؟ اللہ میاں نے کہا 5 روپے، 1 روپے، اس سے زیادہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ تو مجھے 1 روپیہ دے دے گا اپنی کائنات میں سے، صرف 1 روپے کا سوال ہے۔ اللہ میاں نے کہا خالی 2 منٹ ٹھہر جا، سمجھ رہے 2 منٹ تو کروڑوں سال سے وہ ٹھہرا وہی ہے۔ تو یہ جو ہماری اوقات ہے نا، کیڑے مکوڑوں سے زیادہ بولو نہیں ہے۔ 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے ہماری۔ 2 ٹکا سمجھتے ہیں؟ اردو تو سب جانتے ہو نا بھائی، ایسے تو نہیں میں کچھ اور زبان میں بیان کر رہا ہوں۔ تکبر انسان کیسے کرتا ہے، میں ہر وقت اپنی بڑائی۔ اتنی بڑی کائنات، یہ سمندر ہی دیکھ لو، تا حد نگاہ پانی ہی پانی، اللہ ذرا سا اس پانی کو دھکا دے، تھوڑا سا، پورا سمندر نہیں چاہیے، سمندر کا تھوڑا سا حصہ، 1 مگا پانی اللہ ہم پہ ڈال دینا تو ہم سب یہاں کیڑے مکوڑوں کی طرح تیرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی قوت، اتنا زیادہ پانی پیدا کر دیا اس نے، اتنا زیادہ پانی۔ خشکی بہت تھوڑی ہے، زمین میں پانی بہت زیادہ ہے، یہ تھوڑی سی خشکی ہمیں کتنی بڑی لگتی ہے، حالانکہ پانی اس سے 3 گنا 4 گنا اور زیادہ ہے۔ طرح طرح کی مخلوقات پیدا کر دی اس نے اس پانی کے اندر۔ مچھلیوں کی قسمیں دیکھو، پرندوں کی قسمیں دیکھو، بڑے پرندے چھوٹے پرندے، پھر یہ جو مکھیاں ہیں، شہد کی مکھی، یہ گندگی پہ بیٹھنے والی مکھی، یہ بھی تو پرندہ ہے نا، یہ آگے بھی اڑتی ہے پیچھے بھی اڑتی ہے، آگے بھی جا رہی ہوتی ہے اور پیچھے بھی۔ یخلق ما یشاء، قرآن کہتا ہے جو چاہتا ہوں پیدا کر کے دکھا دیتا ہوں۔ سائنسدان جب کسی جانور پہ ریسرچ کرتے ہیں نا تو پرندوں کی چونچوں پہ بھی ریسرچ کرتے ہیں کہ یہ جو پرندہ ہے اس کی چونچ جو مڑی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مڑی ہوئی چونچ اگر نہ ہوتی، سیدھی ہوتی تو یہ مر جاتا، کیونکہ یہ مڑی ہوئی چونچ سے ایسے چیز پکڑتا ہے، ایسے کوریتا ہے۔ تو اللہ نے سیدھی چونچ والے بھی پیدا کر دیے۔ جو سیدھی چونچ والے پیدا کیے اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کی اگر مڑی ہوئی چونچ ہوتی تو یہ مر جاتا، اس کی کیسی ہونی چاہیے؟ سیدھی ہونی چاہیے۔ تو جیسے چاہے پیدا کرتا ہے، جیسے چاہے۔ خلاق، اللہ کی ایک صفت، اللہ کا نام ہے خالق، پیدا کرنے والا، اور ایک نام ہے خلاق۔ خلاق کا معنی بڑی مہارت سے پیدا کرنے والا۔ تو دیکھو بھائی منوڑا والو، ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو جیسے جیسے ہمارے اندر سمجھ پیدا ہوتی ہے نا، ہمارے سامنے تعارف ہوتا ہے مختلف لوگوں کا، پہچانتے ہیں ہم۔ بچہ سب سے پہلے کس کو پہچانتا ہے؟ اپنی ماں کو۔ باپ کو بھی بعد میں پہچانتا ہے، سب سے پہلے کس کو پہچانتا ہے؟ ماں کو۔ اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس نے مجھے جنا ہے، اس کے سامنے یہ انٹروڈکشن، یہ تعریف، یہ تعارف ہوتا ہے کہ یہ وہ خاتون ہیں، لیڈیز ہیں، یہ وہ لیڈی ہے کہ جب میں روتا ہوں تو یہ مجھے چپ کراتی ہے۔ بچہ کو جب اس کی ماں گود میں اٹھاتی ہے نا، اس کے پسینے میں بھی اس کو خوشبو آتی ہے۔ کوئی دوسری عورت گود میں اٹھاتی ہے تو اس کا خوشبودار پسینے میں بھی اس کو بدبو آتی ہے۔
وحشت ہوتی ہے کس نے اٹھا لیا. اپنی ماں جیسے ہی اٹھائے گی چپ ہو جائے گا. اس کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ میری اپنی ہے, اس کی چھاتیوں سے مجھے خوراک ملے گی, میں روؤں گا, احتجاج کروں گا اس کے سامنے. یہ سب سے پہلا تعارف ہوتا ہے بچے کے سامنے. وہ کس کو پہچانتا ہے؟ ماں کو. باپ کو لفٹ نہیں کراتا وہ, اسے یہ نہیں پتا ہوتا. آپ آؤ گے نا بڑی بڑی مونچھوں کے ساتھ اس کے سامنے, آپ کو دیکھ کے رونا شروع کر دے گا, بولے گا ابو نہیں چاہیے, ابو کی گود میں نہیں جانا. حالانکہ اس کی ولادت پہ خرچہ کس نے اٹھایا؟ بولو, باپ نے اٹھایا. جو حمل کے دوران ماں کو جب کمزوری ہوئی, اس کو مچھلی کھانی تھی, اس کو دودھ پینا تھا, اس کو انڈے کھانے تھے, یہ پیسے کس نے دیے؟ باپ نے. ہے بھائی. پھر قوم خاندان کہاں سے ملا اس کو؟ باپ سے ملا. باپ خان ہے تو بچہ بھی خان سے تھوڑی بنتا ہے. باپ خان ہے بیٹا کیا ہے؟ خان. باپ راجپوت ہے بیٹا راجپوت. باپ صدیقی بیٹا صدیقی. تو بچے کو تعارف, بچے کی ماں نے بڑی خدمت کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن باپ بھی تو کوئی کم نہیں ہے نا. باپ نے گھر دیا, گیس بجلی کا بل دیا, اب ساری زندگی اس کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ باپ اٹھائے گا. لیکن بچہ باپ کو لفٹ کراتا ہے شروع میں؟ ہے نہیں. پیدا ہوتے ہی ماں کی گود کی طرف جائے گا, باپ کو لفٹ ہی نہیں کرائے گا. تھوڑے دنوں بعد آہستہ آہستہ اس کو باپ بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا کہ یار یہ کون صاحب ہیں, جب بھی گھر میں آؤ تو مجھے گود میں اٹھا کے پیار کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اکثر یہی انکل گھر میں نظر آتے ہیں ہمیں, اور کوئی دوسرا بندہ ہمیں گھر میں نہیں نظر آتا. یہی والے انکل آ رہے ہیں. شروع میں تو وہ آپ کو انکل سمجھتا ہے, لیکن تھوڑے دنوں میں وہ دیکھ دیکھ کے یار جب بھی آتے ہیں یہی والے انکل, تو یہ بھی کوئی میرے ریلیٹیو ہوں گے, ان کا بھی کوئی ہم سے رشتہ ہوگا. پھر ماں بتاتی ہے تھوڑے دنوں میں یہ ابو ہیں, یہ پاپا ہیں. ڈیفینس میں ماں بتائے گی یہ پاپا ہیں, منوڑا میں بتائے گی یہ ابو ہیں, اور بھی ڈیڈی ویڈی یہ سب چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں. تو بچہ پھر آہستہ آہستہ ابو کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. پھر وہ دیکھتا ہے میرے ساتھ میں جو ایک دوسرا پڑوس میں بچہ کھیلنے کے لیے آتا ہے اس کے بھی ایک ابو ہیں, اس کا مطلب سب کے ابو ہوتے ہیں. یہ اسلامی ملکوں میں ہے, غیروں کے انگریزوں میں تھوڑا سا سیٹ اپ تھوڑا سا چینج ہے. وہ کہتے ہیں کسی کے ہوتے ہیں کسی کے نہیں بھی ہوتے. انگریزوں میں ایسا سیٹ اپ نہیں ہے, اتنا وہ ٹینشن نہیں لیتے کہ سب کے ابو کہہ رہے ہیں ضروری نہیں, اگر ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, کہتے ہیں ابو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو تعارف ہوتا ہے اماں کے بعد کس کا ہوتا ہے؟ ابو کا. پھر بچہ ابو سے بھی, کیونکہ ابو سے جو تعارف ہوتا ہے نا, بچے کو اس سے غرض نہیں ہوتا کہ میرا باپ ہے یا میری والدہ کے خرچے یہ اٹھا رہا ہے. بچہ کہہ رہا ہے یہ مجھے محبت دیتا ہے اور مجھے چیز دلاتا ہے, مجھے پیسے دیتا ہے, مجھے اپنے ساتھ انگلی سے پکڑ کے لے کے جاتا ہے. اس حوالے سے, اور یہ آتا جاتا ہے ہمارے گھر میں, اس کا ہمارے گھر میں آنا جانا ہے. اتنا تعارف ہوتا ہے جس تعارف کی وجہ سے بچہ باپ سے بھی محبت کرنا شروع کر دیتا. جیسے ہی ابو گھر آئے گا کام کاج سے, بچہ خوش ہوتا ہے ابو آئے ابو آئے. ابو بھی کچھ چیز کبھی لاتے ہیں کبھی نہیں لاتے, وہ ہر ایک ابو مختلف قسم کے ابو ہوتے ہیں. پھر بچے کا بھائی بہنوں سے تعارف ہوتا ہے. جب لڑتے ہیں تو ماں بتاتی ہے تمہاری بہن ہے کیوں لڑ رہے ہو, یہ تمہارا بھائی ہے کیوں لڑ رہے ہو. تو آہستہ آہستہ اس کو بھائی اور بہن کا مطلب سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے کہ سب کے بھائی بہن بھی ہوتے ہیں. جس نے ایک ماں نے جس کو جنم دیا ہو وہ بھائی اور بہن ہے, اس کے واسطے دیے جاتے ہیں. تساءلون بہ والارحام, قرآن کہتا ہے رشتوں کے واسطے دیتے ایک دوسرے کو. ایک چھاتی نے دونوں کو دودھ پلایا, ایک پیٹ میں دونوں نے جنم لیا, تو یہ رشتہ وجود میں آتا ہے. جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کی سمجھ میں یہ رشتہ بھی وجود میں آنا شروع, لہذا وہ اپنے بھائی اور بہنوں سے بھی محبت کرنا, بولو نا کیا ہو گیا بھائی, شروع کر دیتا ہے. آہستہ آہستہ نا جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے اس کی محبت کا دائرہ کار بڑھتا جا رہا ہے. لیکن اس پورے عرصے میں اس کو اللہ سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ وہ نظر نہیں آ رہا, اس کا کوئی تعارف ہی نہیں کروا رہا اس کو. شروع میں باپ کو دیکھ کر گھبراتا تھا کہ نہیں گھبراتا تھا, جب تعارف ہوا تو باپ کا خوف دل سے نکل گیا. اس کو انکل نہیں کہتا, وہ ابو کہتا ہے. اب وہ ابو کہنے لگا, اس کو بابا کہنے لگا, پاپا کہنے لگا, ڈیڈی کہنے لگا. پھر جب وہ اسکول میں جاتا ہے, کالج میں جاتا ہے, یونیورسٹی میں جاتا ہے, وہاں دوست ملتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, آہستہ آہستہ دوستوں کا تعارف بھی اس کو شروع. پھر اس کے انڈیوال دوست, لوگ بتا دیں یہ میرا دوست ہے, اس سے محبت ہے. پوری زندگی گزر جاتی ہے, لیکن وہ خدا جس نے اس کو ماں کے پیٹ میں اپنے ہاتھوں سے بنایا,
جب یہ پیدا ہوا تھا تو اس نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا. ماں کی نعمت جس نے دی, باپ کی نعمت جس نے دی, باپ کے پانی سے جس نے پیدا کیا, بھائی اور بہن کی نعمت جس نے دی, یہ زمین جس نے مسخر کی, یہ کائنات جس نے مسخر کی, جو آسمان سے بارشیں برسا کے تناور درخت پیدا کر کے اس کو کھلاتا رہا. یہ باپ کو دیکھ رہا ہے کہ میرے ابا آم لے کر آ رہا ہے, یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس آم کا بنانے والا کون ہے. یہ باپ کو دیکھتا ہے کہ میرا ابا میرے لیے روٹی لے کر آ رہا ہے, آٹا لے کر آ رہا ہے, راشن ڈال رہا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ اس دانے کو گندم میں تبدیل کرنے والا کون ہے. ایک ایک چیز جو نظر آ رہی ہے اس کو دیکھ رہا ہے, پیچھے گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کر رہا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے پھر پیغمبروں کو بھیجا کہ یہ لوگ باپ, ماں, بھائی, چچا, ماموں, بیوی, بھتیجے, بھانجے, دوست, سیاستدان, ان کے رشتوں میں تو یہ بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں, یہ مجھے بھول گئے ہیں. تو اللہ پیغمبروں کو بھیجتا ہے, پیغمبر کسی رشتے کے بارے میں نہیں بتاتے. پیغمبر کس کا تعارف کرواتے ہیں؟ اللہ کا. تو بھائی جب سارے رشتے برحق ہیں تو اللہ کا بھی تو کوئی رشتہ ہے یا نہیں ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا. آج دنیا کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر رشتے کا خیال کیا جاتا ہے, پیدا کرنے والے کا کوئی حق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں تو مولویوں کا کام ہے نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, قرآن پڑھنا, بچوں کو پڑھوا لو قرآن, تھوڑا سا ٹوپی رکھ لو کبھی کبھار. ہر قوم میں ایک کلچر ہوتا ہے نا, مذہب ہوتا ہے. ہندو کا اپنا ایک مذہب ہے, عیسائیوں کا اپنا ایک مذہب ہے, تو مسلمان کہتے ہیں ہمارا بھی ایک مذہب ہے, تو ہم عید منا لیتے ہیں, رمضان میں تھوڑا بہت روزے ووزے رکھ لیتے ہیں, کلچر ہے ہمارا. تو بھائی کلچر اور رسومات کی وجہ سے ہندو بھی ہندو مذہب کو پیچھے چلتا, عیسائی مذہب کے پیچھے چلتا ہے, اس لیے کہ وہ عیسائی گھر میں پیدا ہوا. تو اگر ہم اس لیے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ ہمارے ابا پڑھا کرتے تھے, تو یہ کوئی کمال تو نہ ہوا نا. کیوں بھائی, غلط کہہ رہا ہوں میں؟ تو اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے قرآن مجید میں. هو الذی, کیا ہے قرآن میں؟ خلقکم من تراب, جس نے تمہیں مٹی سے بنایا. جب انسان سمجھدار ہو جاتا ہے نا, بالغ ہو جاتا ہے, تو پھر یہ آیتیں اس کی سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں. بچہ ہوتا ہے تو تھوڑی کچھ سمجھ میں آئے گا اس کے. پھر اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے. یہ جو کائنات ہے یہ خود بخود نہیں بنی ہے, کسی نے بنایا ہے اس کو. اتنا بڑا سمندر, اتنی بڑی خشکی, اتنے بڑے بڑے پہاڑ اس نے زمین میں گاڑ دیے. کیسی مخلوق پیدا کی ہے آپ. مخلوق کی قسمیں دیکھو, قسمیں ختم نہیں. صرف سمندر کی مچھلیوں کی قسمیں دیکھو آپ. واللہ خلق کل دابۃ من ماء, ہر طرح سے پانی سے اس نے حیات کو پیدا کیا. ہر جاندار کی زندگی میں دخل کس کا ہے؟ پانی کا. وجعلنا من الماء کل شیء حی, پانی سے ہر زندہ چیز کو بنا دیا اس نے. پانی پہ تصویر بنانا ممکن ہے بھائی؟ وہ اللہ ماں کے پیٹ میں منی کے قطرے پر تصویر بناتا ہے انسان کی. آنکھ بناتا ہے, ناک بناتا ہے, کان بناتا ہے, دل بناتا ہے, دماغ بناتا ہے, جگر بناتا ہے. کیسے عجیب طریقے سے آہستہ آہستہ چیزیں بننا شروع. ایک ایک پرزہ اتنا ٹیکنیکل ہے. دیکھو ایک کمپنی گاڑی بناتی ہے, اس گاڑی میں ٹائر بھی ہوتے ہیں. ایک عام آدمی کہتا ہے یار یہ ٹائر میں اپنے ہاتھ سے نہیں بنا سکتا. اس میں اسٹیئرنگ بھی ہوتا ہے, اس میں کلچ بھی ہوتا ہے, اس میں سیٹیں بھی ہوتی ہیں. ایک ایک پرزہ عجیب, اور ان پرزوں کو جوڑ کر کمپنی کیا بناتی ہے؟ گاڑی بناتی ہے. لیکن اتنی بڑی بڑی کمپنیاں الگ سے نہ کوئی آنکھ بنا سکی آج تک, نہ الگ سے ناک بنا سکی, نہ کان بنا سکی ہیں. جاپان کی کوئی کمپنی جو بڑی بہترین گاڑیاں بناتی ہو, آپ اس کے پاس جاؤ, بولو آرڈر پہ ایک آنکھ بنا دو ہمیں, بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو ہمارے بس میں, بنا دیں گے تو پتھر کی اس جیسی شکل. ہم کہ دیکھنے والی آنکھ بناؤ. کہہ رہے ہیں بھائی یہ ہمارے لیے ممکن, ایسی آنکھ جس میں روح ہو, زندگی ہو, حیات ہو, کوئی بنا سکتا ہے کیا؟ اور اللہ ماں کے پیٹ میں یہ چیزیں بناتا ہے پانی کے ایک قطرے سے, روٹی سے بناتا ہے اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں. کیسے دیکھو, ماں کو حمل ٹھہرتا ہے. ماں کیا کھاتی ہے جس سے بچے کی آنکھیں بنتی ہیں؟ ماں کیا کھاتی ہے جس سے بچے کی زبان بنتی ہے؟ ماں کیا کھاتی ہے جس سے بچے کی سر بنتا ہے, دماغ بنتا ہے, گردے بنتے ہیں, کلیجی بنتی ہے, پھیپھڑے بنتے ہیں, گھٹنے بنتے ہیں, انگلیاں بنتی ہیں. روٹی کھا رہی ہے, منوڑا میں کچھ اور تو نہیں کھاتی نا مائیں. روٹی کھائے گی اس سے بھی آنکھ بنے گی, مچھلی کھائے گی اس سے بھی آنکھ بنے گی, اور آم کھائے گی اس سے بھی آنکھ بنے گی, کھجور کھائے گی اس سے بھی آنکھ بنے گی. آنکھ بھی بنے گی, ناک بھی بنے گی, دل بھی بنے گا, دماغ. یہ ہم اور آپ کو اللہ ماں کے فی ظلمات ثلاث, قرآن کہہ رہا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم, تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہیں بناتا ہے 3 اندھیروں کے اندر.
کوئی اندر انجینئر نہیں بیٹھا, کوئی میکینک نہیں بیٹھا, کوئی مزدور نہیں بیٹھا جو ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر رہا ہو بیٹھ کے, نہ آپ کی آنکھ ٹھوک رہا ہو وہاں بیٹھ کے, دانت جوڑ رہا ہو آپ کے وہاں بیٹھ کے, ناک پہ جناب پلاسٹک لگا رہا ہو, ایلفی لگا کے ناک فکس کر رہا ہو. ہمارا رب 7ویں آسمان پہ اور 3 اندھیروں میں, ماں کے پیٹ میں 3 اندھیرے, ایسا اندھیرا کہ ہاتھ سجائی نہ دے, کوئی اندر جا کے دیکھنا چاہے دیکھ نہ سکے. ان 3 اندھیروں میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے بھائی, ایک تعمیر ہو رہی ہے, کس کی؟ انسان کی. خدا کی قسم, بڑے بڑے بلڈر حبیب بینک کی بلڈنگ سے 20 گنا جیسی اس کی بلڈنگ بنا سکتے ہیں. ایک چھوٹا سی مکھی قرآن کہہ رہے نہیں بنا سکتے, سارے جمع ہو جائیں تو بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے, انسان تو بہت دور کی بات ہے. ایسے کمالات جس خدا کے ہوں, اس خدا کو بھول جانا, اس خدا سے محبت نہ کرنا, اس کی نافرمانی کرنا دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ آپ ٹکر لو علاقے کے دادا سے, محلے کے دادا سے ٹکر لے لو, بچ جاؤ گے آپ. دیکھو بڑے بڑے بدماش ہوتے ہیں نا, لوگ ان سے ٹکر لیتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اس سے بھی بڑا ایک بدماش ہوتا ہے. آپ نے منوڑا کے بدماش سے ٹکر لے لی, وہ بدماش بولے گا تو نے مجھ سے ٹکر لی ہے, آپ اس کو کسی دوسرے بڑے بدماش کا حوالہ دے دو گے. ایسا ہی ہوگا نا, آپ بولے گا میں لیاری کے بدماش کا آدمی ہوں. تو بڑے سے بڑے بدماش سے آپ ٹکر لے سکتے, اس لیے کہ جس سے آپ ٹکر لوگے اس سے بھی بڑا بدماش دنیا میں موجود ہوگا. کوئی دنیا میں ایسا نہیں جو کہ میں سب سے بڑا بدماش ہوں. سب سے بڑا تو امریکہ بدماش ہے, اس نے افغانستان سے ٹکر لے لی ہے بھائی. تو ہر جگہ ہر بدماش کے اوپر بھی ایک بدماش بیٹھا ہوا ہے. لیکن اللہ سے ٹکر لے کے آدمی کہاں جائے گا بھائی؟ وہ تو بنا رہا ہے ہم کو, وہ تو کھلا رہا ہے ہم کو. اللہ سے کیسے ٹکر لیتا ہے انسان؟ آپ کہہ سکتے ہو ہم نے تو اللہ کو کبھی چیلنج نہیں, آپ کہہ سکتے ہو ہم تو اللہ سے ٹکر نہیں لیتے. ایسے کمالات ہیں اللہ کے. اللہ تعالیٰ اپنے کمالات بھی بیان کرتا, اپنی طاقت بھی بیان کرتا ہے, اپنے احسانات بھی بیان کرتا ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک ہے صاحب کمال, عجیب عجیب چیزیں بنا رہا ہے جو انسانی عقل سمجھنے سے قاصر. ایک ہے ایسی بڑی بڑی چیزیں بنا رہا ہے, یہ سمندر تو کچھ بھی نہیں ہے اس کائنات, یہ زمین تو ایک چھوٹے سے ذرے کا ذرہ ہے. اتنی بڑی بڑی کہکشائیں, اتنے بڑے بڑے ستارے سیارے, زمین جیسے 13 لاکھ زمینیں بنے تو ایک سورج بنتا ہے, اتنا بڑا سورج. اور کیسے آگ کا گولا ہے نا, جل رہا ہے, کتنے بڑے بڑے شعلے پھینک رہا ہے. لاکھوں سال ہو گئے سورج کے اندر ایندھن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا, ایسے جل رہا ہے. تو اتنا طاقتور اور اتنا اپنے بندوں. اب کمالات کیسے ہیں اس کے؟ چوزے انڈے کو دیکھ لو آپ, جب مرغی انڈا دیتی ہے اس کو توڑ کے دیکھو, کہیں چونچ نظر آتی ہے آپ کو اس کے اندر؟ میرا خیال ہے منوڑا میں آتی ہوگی آپ لوگ ہے بھائی, کہیں چونچ نظر آئی, کہیں اس کے اندر پر نظر آتے ہیں؟ ایک زردی ہے ایک سفیدی ہے, پکا کے کھا جاؤ. مرغی میں کوئی عقل ہے؟ لیکن مرغی انڈا دیتے 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 اس کو کون سکھاتا ہے کہ ابھی تو ان انڈوں پہ جا کے بیٹھ جا. ہمیں مسجد میں اعتکاف میں 10 دن بٹھانے کے لیے پورے سال امام صاحب تقریریں کرتے ہیں, تب جا کے ہم بیٹھتے ہیں. پھر بھی سب لوگ نہیں بیٹھتے, تھوڑے سے بیٹھتے ہیں, زیادہ تر باہر رہتے ہیں. کیا خیال ہے؟ 10 دن کے لیے ہم کو ایک جگہ, پھر ایک جگہ بھی نہیں بیٹھتے, مسجد میں بھی پھدکتے رہتے ہیں. کبھی وہاں بیٹھ گیا, کبھی ادھر جا کے ادھر بیٹھ گیا, کبھی ادھر بیٹھ گیا, کبھی ادھر بیٹھ گیا, کبھی وضو خانے, کبھی بیت الخلاء بیٹھ گیا, تو اب نکل ہی نہیں رہا وہاں سے. اب تو پولیس بلوانی پڑے گی, بھائی باہر آ تو یار, اور بھی لوگ گھسیں گے اندر. جو نہیں بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے گا. مسجد کی صف میں نماز کے انتظار میں 5 منٹ بیٹھنا مشکل اس کے لیے. یہ وہ انسان ہے جو بڑا ذہین ہے, جس کو پتا ہے کہ مسجد میں بیٹھنے کا فائدہ ہے. مرغی میں کیا عقل ہوتی ہے؟ بولو. جانور ہے, اسے کیا پتا. لیکن اللہ نے اس کو کیسا سکھایا ہے, کیسا سکھایا ہے. انڈے دے گی, دے کے توڑے دنوں کے بعد جا کے اس کو کڑک ہونا شروع, اس کو خیال آتا ہے بھائی میرے انڈے کہاں ہیں بھائی, بیٹھنا ہے میں نے. کون سکھا رہا ہے اس کو؟ کیا اس کی ماں نے سکھایا؟ یہ اس کی ماں تو چھوڑ چھاڑ کے پتہ نہیں کب سے گئی ہوئی ہے. اس نے اپنی ماں کو تو دیکھا ہی نہیں انڈوں پہ بیٹھے ہوئے, اس لیے کہ جب وہ تھا اس وقت تو اس میں جان نہیں تھی, حیات نہیں تھی. کیسے آ کے بیٹھتی ہے تھوڑے دنوں کے بعد, پھر کیسے 21 دن تمیز سے آ کے بیٹھتی ہے, اپنا کھانا قربان, اپنا پینا قربان. حالانکہ اس نے کسی مرغی کو پہلے بیٹھے ہوئے. اتنے بڑے بڑے دلائل ہیں اللہ کے ہونے کے, اللہ کی قدرت کے. اتنی چھوٹا سا دماغ ہے مرغی کا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا, بھینس کے مغز پکا کے کھا لیا, ہوتا ہے نا. بکرے کا مغز بھی لوگ پکا کے کھاتے ہیں. کبھی سنا مرغی کے مغز بک رہا ہے مارکیٹ میں؟ کبھی سنا آپ نے؟ کیوں نہیں؟ اتنا چھوٹا سا مغز ہے, کسائی کہے گا اس کا مغز نکالنے میں میرا اپنا مغز ختم ہو جائے گا. اتنا چھوٹا سا مغز, 2 ٹپکے ہوں گے, وہ کون کھائے گا یار اس کو؟ کس کو کھلاؤ؟ وہ نکالنے میں گھنٹہ لگے گا اور نکلے گا کیا؟
اتنا سا مغز. وہ کہہ رہا ہے پوری سری ابال کے پی جا بھائی تو, اسی میں مغز آ جائے گا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن اتنا سا مغز اس کا, اتنی کھوپڑی, 2-4 تاریں ہوں گی اس کے اندر. دماغ کیسا ہے اس, کیسے پاؤں مارتی ہے, دانا چگتی ہے, پھر انڈوں پہ جا کے آرام سے بیٹھ جاتی ہے. اور آپ کو پتا ہے مرغی اگر ایک ہی زاویے سے انڈوں پہ بیٹھی رہے گی تو چوزا اس سے نہیں نکل. مرغی ان انڈوں کو گھماتی, جیسے ہم تکا پکاتے ہیں نا, تکا پکاتے ہیں تو رکھ کے چلے تھوڑی جاتے ہیں, تھوڑا سا یہاں سے, اب تھوڑا ادھر ٹن مارا اس کو, ادھر بھی پکا بھائی تو ادھر سے جل نہ جائے کہیں, پھر تھوڑا ادھر. مرغی بھی کیا کرتی ہے, روزانہ اس کو انڈوں کو گھماتی. ادھر سے تو میں نے ہیٹ دے دی ہے اس کو, اب تھوڑا سا یہاں سے. اس کو کس نے بتایا کہ اس کے اندر سے تیرے بچے پیدا ہوں گے؟ کیا یہ خود بخود اس میں اتنی عقل آ گئی ہے؟ تو یہ بھی تو کوئی ذات ہے. آپ کو یہ تو بتا دیا یہ میرا باپ ہے اس لیے کہ یہ گھر میں راشن لے کر آتا ہے, یہ گھر گیس بجلی کا بل دیتا ہے, اس سے باپ سمجھ میں آ گیا. مرغی جب انڈوں پہ بیٹھتی ہے اور ان کو سیتی ہے, اس سے خدا سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خدا کون ہے, اس کے کیا کمالات ہیں. تو ایسے ان کو گھماتی رہے گی آہستہ. 21 دن تک کیسی قربانیاں دیتی ہے, کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے, وزن اس کا گر جاتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے میں اگر اسی طرح کھانا کھاتی پیتی رہوں گی تو انڈوں سے چوزے بولو نہیں نکلے. اور پھر آخر ایک ایک کر کے چوزا نکلنا. اللہ کی قدرت, نہ اس میں آنکھ تھی, نہ ناک تھا, نہ زردی تھی, بس اسی زردی سے کیا کیا بننا شروع ہو گیا بھائی. پر بھی بن رہے ہیں, چونچ بھی بن رہی ہے, آنکھ بھی بن رہی ہے, چوزے کا دل بھی بن رہا ہے. اور کیا بن رہا ہے, صرف ہیٹ مل رہی ہے اس کو. 21 دن کیا مل رہی ہے, ہیٹ مل رہی ہے. اس ہیٹ سے اس کے اندر ایسے انقلاب آنا شروع, اور تھوڑے دنوں میں 21 دن کے بعد چوزا چونچ مار کے باہر. جیسے ہی باہر آیا ہے مرغی نے اس کو ایکسپٹ کر لیا کہ کس کا بچہ ہے, میرا بچہ ہے. اب کسی کا باپ اس کے قریب آگے دکھائے. پھر 24 چوزے بھی ہوں نا, 24, آپ کوئی نیا چوزا لا کے چھوڑ کے تو دکھاؤ. مرغی کو ایک دن میں پتا ہوتا ہے میرا والا کون سا ہے اور باہر سے مال کون سا آیا ہے, جھالی کون سا ہے اس میں. ایک دن میں اتنی ہوشیار ہو گئی, سب کے کلر ایک جیسے, بالکل اسی کلر کا چوزا لا کے چھوڑ دو آپ, مار کے اس کا حشر نشر کر دے گی 1 منٹ میں. اپنے بچوں کی سمجھ اس کو کہاں سے پیدا ہو گئی. پھر ان بچوں کو, اس کو پتا ہے کہ ان بچوں کو پالنا کیسے. ان بچوں کو باجرہ توڑ توڑ کے کھلائے گی. آپ بڑے بڑے باجرے ڈالو, مرغی کیا کرے گی, تاکہ چوزے کھائیں. پھر جہاں جہاں مرغی, چوزے اس کے پیچھے پیچھے. چوزوں کو پتا ہے یہ ہماری کون ہے, ماں ہے. سردیوں میں اپنے پروں میں چھپا لے گی, بلی سے لڑے گی. اور دوسری میں نے مرغیاں پالی ہمارے, جب بھی آپ کو پتا ہے نئی مرغی لے کر آؤ نا, پرانی مرغی اس کا استقبال کرتی ہے بہت اچھے سے. مرغیوں میں حسد بہت ہوتا ہے, جیلسی. تو میرے پاس 5-6 مرغیاں تھیں, میں ایک نئی مرغی لے کر آ گیا. وہ نئی مرغی کمزور بھی تھی, تو پرانیوں نے نا اس کی گت بنانا شروع کہ یہ کیوں آ گئی. کوئی نئی پڑوسن آ گئی ہو نا آپ کے محلے میں جس کو آپ پسند نہیں کرتے, مرغیوں نے اس کی مار کٹائی شروع کر دی. میں نے بیچاری کو الگ ڈڑبے میں رکھ دیا کہ یہ تو مر جائے گی, زخمی کر دیا. اس کے نیچے ہم نے لا کے رکھ دیے انڈے. تقریباً 12 چوزے نکلے اس کے اندر. جس دن چوزے نکلے ہیں نا, اب وہ 5-6 مرغیاں آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے. اب بچوں کی حفاظت کے لیے نا اللہ نے اس اتنی قوت پیدا کر دی. صحت وہی ہے پرانی, کانفیڈنس, قوت, طاقت اتنی پیدا ہو گئی ہے کہ اب کوئی مرغی اس کو چھیڑنے کا نام نہیں لے. یہ اللہ نے اس کے دل میں رکھا کہ تو اگر آج مر جائے گی تو تو اکیلی نہیں مرے گی, تیرے بچے بھی مر جائیں گے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جس عورت کے بچے ہوتے ہیں اس میں کانفیڈنس, اعتماد پیدا ہوتا ہے, اس میں قوت پیدا ہوتی ہے. 1-2 بچوں کے ساتھ عورت طاقتور نہیں بنتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ابھی نہیں سمجھے, ابھی بعد میں سمجھاؤں گا یہ اچھی طرح, ابھی سمجھ میں نہیں آیا. تو بھائی اس طریقے سے اللہ کیا کر رہا ہے, ہمیں مرغیاں کھلا رہا ہے. یہ مرغی سارے کام کس کے لیے کر رہی ہے, بولو نا, ہمارے لیے کر رہی ہے, اپنے لیے تھوڑی کر رہی ہے. وہ اتنے محنت سے, محبت سے چوزوں کو پال پوس کے بڑا کرے گی, کاٹ کے کون کھائے گا, یہ ہمارے لیے ہو رہا ہے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کے احسانات بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کے کمالات بھی ہیں. تو ان کمالات اور ان احسانات کی وجہ سے اللہ ہم سے ایک مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی جیسی نظر آ رہی ہے. ابھی ہم آ رہے تھے, راستے میں ہمیں قبرستان نظر آیا. تو آپ کا کیا خیال ہے, 50 سال, 60 سال, 70 سال کے بعد ہم سب کہاں ہوں گے؟ ہم قبر کے اندر ہوں گے. لوگ کہہ رہے ہوں گے یہ طارق مسعود صاحب کی قبر ہے, کوئی کہہ رہا ہوگا آپ امام صاحب ہیں نا, یہ امام صاحب کی قبر ہے, منوڑا میں یہ نماز معذرت کے ساتھ امام صاحب. لوگ کہیں گے نا یہ امام صاحب یہاں منوڑا کی فلاں مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے, چلو یار ان کی قبر پہ کچھ مغفرت کی دعا کر لیتے. ہوگا کہ نہیں ہوگا امام صاحب؟ آپ کی بھی خبر ہوگی, بھائی کی بھی خبر ہوگی, بھائی کی بھی خبر ہوگی, بھائی کی بھی خبر ہوگی. جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دن یہ بیٹھنے کے بجائے لیٹے ہوئے ہوں گے, اور بستروں پہ نہیں,
زمین کے اندر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ نے ہمیں ہمیشہ کے لیے پیدا، جیسے قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم، تمہاری ماں جو روٹی کھاتی ہے نا اس مٹی سے بنتی ہے، وہ مٹی کو اللہ مختلف مرحلوں سے گزارا. اب آپ دیکھو زمین میں آپ کو کوئی خربوزہ نظر آتا ہے جب آپ خربوزے کا بیج ڈالتے ہو؟ زمین میں گھاس نظر آتی ہے؟ زمین کھود کے دیکھو، گوبر، مٹی اور پانی، ایسا ہی ہے نا. لیکن آپ نے اتنا سا بیج ڈالا خربوزے کا، آپ نے اتنا سا بیج ڈالا گندم کا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ گوبر، مٹی، پانی کے ملاپ سے پودا بننا، ایسا ہی ہے نا. اندر تو پودا نہیں ہے. اللہ اپنی قدرت سے کیا کرتا ہے؟ اسی گوبر، مٹی اور پانی سے خربوزے کی بیل نکلنا. یہ گوبر، مٹی، پانی ہے جو مل کے کیا بن رہا ہے؟ پودا بن رہا ہے. پھر اسی سے گندم بن رہا ہے، اسی سے خربوزہ بن رہا ہے، اسی سے آم بن رہا ہے. اسی گھاس کو جانور کھاتے ہیں جو مٹی سے بنی تھی، اسی گھاس سے گوشت بن رہا ہے، اسی گھاس سے دودھ بن رہا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اپنی طاقت سے مٹی سے دودھ بھی بناتا ہے، اللہ اپنی طاقت سے مٹی سے گوشت بھی بناتا ہے، اللہ اپنی طاقت سے مٹی سے خربوزہ بھی بناتا ہے، اللہ اپنی طاقت سے مٹی سے آم بھی بناتا ہے، مٹی سے انار بھی بناتا ہے. مٹی میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر یہی خوراک ماں باپ کھاتے ہیں، اولاد کے جرثومے بنتے ہیں. یہی خوراک کھا کے مٹی گوشت میں تبدیل ہوتی ہے، پھر بچے میں تبدیل ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں کس سے کشیدہ ہے؟ مٹی سے. مٹی سے سب چیزیں بنا کے بچہ 9 مہینے میں ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا. پھر جو ہم خوراکیں کھا رہے ہیں وہ بھی کس سے بنی ہوئی ہیں؟ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا کمار آپ نے دیکھا جو مٹی سے اتنی ساری چیزیں بنا لیتا ہو؟ ہے بھائی؟ اور ہر چیز دوسرے سے بالکل الگ. کوئی دیکھا دنیا میں آپ نے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ خوب اس کو سمجھیں. اللہ کہتے ہیں جیسے میں نے اپنی قدرت سے مٹی کو مختلف مراحل سے گزار کے تمہیں انسان بنا دیا، ایسے ہی میں فیہا نعیدکم، تمہیں دوبارہ کیا بنا دوں گا؟ مٹی بنا دوں گا. یہ تو ہم قبروں میں مردوں کو مٹی بنتے ہوئے دیکھتے ہیں. اگر ہم نے یہ عمل نہ دیکھا ہوتا، کوئی آپ سے آ کے کہتا ہے یہ امام صاحب مٹی بن جائیں گے، آپ سے کہتا ہے یہ صاحب مٹی بن جائیں گے، صاحب کو غصہ آتا کہ نہیں آتا؟ صاحب کہتا ہے میں کیسے مٹی بن جاؤں گا بھائی، میری آنکھ ہے، میری ناک ہے، میں مٹی کیسے بن جاؤں گا؟ لیکن اللہ اپنی قدرت سے دوبارہ مٹی بناتا ہے کہ نہیں بناتا؟ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، دوبارہ کیا کر دیں گے؟ مٹی. آپ میت کو قبر میں دفنا کے چھوڑ دیں، شروع میں اس میں کیڑے پڑیں گے، لاش پھٹے گی، گلے گی، سڑے گی، بدبو آئے گی. ہوتے 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 کیڑے جب کھا کے ختم کر دیں گے تو کیڑے بھی بالآخر مر جائیں گے. پھر وہ لاش ختم ہوتے 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 ایک ہڈی باقی رہ جائے گی، پھر ہوتے 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 وہ ہڈی بھی مارکیٹ سے شارٹ. پھر آپ قبر کھود کے دیکھیں گے بندہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا ہے بھائی؟ وہ شارٹ نہیں ہوا، وہ مٹی میں تبدیل ہو گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ سب کیا بن گیا ہے؟ مٹی بن گیا ہے. ہر چیز مٹی سے بنا کے دوبارہ اللہ کیا کر دیتا ہے. اگر صرف اتنی سی بات ہوتی نا میرے بھائی کہ ہم مٹی سے بن کے مٹی میں جا کے ختم ہو جاتے، پھر ٹینشن کی بات. ہم کہتے ہیں مٹی سے جب ہم انسان بنے تو تھوڑا سا ٹائم ہمیں ملا ہے دوبارہ مٹی بننے کے لیے، اس دوران جتنے مزے اڑا سکتے ہو اڑا لو. 4 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہم کیا کرتے؟ لائف کو انجوائے کرتے جیسے انگریز انجوائے کرتے. نائٹ کلبوں میں ناچتے، شرابیں پیتے ہیں، لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ماں باپ کو گھر میں نہیں رکھتے، اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں، ابا اماں کے حقوق ان کے معاشرے میں نہیں ہے، دودھ بھی کھا لیتے ہیں، جوا بھی کھیل لیتے ہیں، نشہ بھی کرتے ہیں، گٹکے وٹکے چرس ہیروئن، یہ تو ساری وہاں سے آئی ہیں نا ہمارے معاشرے میں. لیکن اللہ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا کہ میں نے جب تمہیں مٹی سے بنایا ہے نا اور مٹی میں دوبارہ لے کر گیا ہوں، تو یہ میں نے اپنی قدرت جو تمہیں دکھائی ہے صرف جنرل نالج میں اضافے کے لیے نہیں دکھائی ہے. میں نے یہ قدرت تمہیں کہ تمہاری نالج میں اضافہ ہو جائے کہ ہم ایسے بنے تھے اور ایسے ختم ہو گئے. سبحان اللہ، بڑا مزہ آیا بھائی، زبردست بات ہو گئی. انگریز یہی سمجھتا ہے. انگریز کہتا ہے خدا نے ہمیں مٹی کو مختلف مراحل سے گزار کے بنایا اور دوبارہ مٹی میں لے گیا، ختم کہانی. وہ اس پہ رپورٹ پیش کر دے گا، ٹھیک ہے نا، وہ اس پہ سائنسی تحقیقات پیش کر دے گا، انسان ایسے بنتا ہے، ایسے ختم ہوتا ہے، قصہ ختم. اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. میں نے 2 طریقے تمہیں دکھائے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو مٹی سے بنا سکتا ہے پھر دوبارہ مٹی میں لے جا سکتا ہے، اسی مٹی کو ریورس گیئر لگا کے دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا قیامت کے دن. تو بھائی ہم ختم ہونے کے لیے دنیا میں نہیں آئے. یہ پوری کائنات اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنائی ہے. اس کا مقصد واضح ہے، مجھے اور آپ کو اللہ نے بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا.
اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. اچھا بن کے جاؤ گے تو پھر دوبارہ جب انسان بنو گے اچھا بدلہ ملے گا. برا بن کے جاؤ گے تو جب دوبارہ اللہ تمہیں زندہ کرے گا تو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. تو آج سے اپنی نیتیں کر لو. ہم نے اپنے عمل کو کیا کرنا ہے؟ صحیح کرنا ہے. ہم ہمیشہ ایسے زندہ نہیں رہیں گے. دنیا میں سب سے خوش قسمت انسان وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے برائیوں کو چھوڑ دے. اللہ کو پہچاننا ہے, اللہ کا حق ادا کرنا ہے. تو اللہ کو کیسے پہچاننا ہے بھائی؟ اللہ کا حق کیسے ادا کرنا ہے؟ دیکھو ایک فیصلہ کرو, ہم غیر مسلم ہیں یا مسلم ہیں. اگر ہم انگریز ہوتے نا, غیر مسلم ہوتے, نہیں مانتے خدا کو, تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی. لوگ اکثر حوالے دیتے ہیں, وہ دیکھو کتنے خوش لوگ ہیں وہ لوگ, انگریز لوگ یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. وہ بھائی ویڈیو نہ بنائیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ اللہ کو نہیں مانتے تو پھر آپ ان کی ترقی کو دیکھ کر آپ متاثر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے. حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب گھر میں آئے نا کسی کام سے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. ایک پیالہ لٹکا ہوا تھا اور کھجور کی چھال پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے. حضرت عمر نے عرض کیا, یا رسول اللہ, جو قیصر و کسریٰ کے بادشاہ جو غیر مسلم ہیں وہ تو اتنی عیاشی, اور آپ تمام پیغمبروں کے سردار ہو کر یہ حالت ہے آپ کی. تو نبی نے کیا جواب دیا؟ نبی نے فرمایا, اے عمر, میں تو تجھے بہت عقل مند سمجھتا تھا, تو تجھے بہت, یعنی تو ایسی معاذ اللہ بے وقوفوں والی بات کر رہا ہے بھائی. فرمائے دنیا مسافر خانہ ہے, ان کے لیے دنیا ہے, ہمارے لیے کیا ہے؟ آخرت ہے. تو ہم میں کتنے لوگ ہیں جو آخرت کے لیے سوچتے ہیں بھائی؟ سوچتے سوچتے دنیا دنیا دنیا, پیسہ, دولت, عزت, شہرت, عیاشی. کس طرح معاشرے میں زنا تیزی سے پھیل رہا ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کی صفات کیا بیان کرتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون. اللہ کی نظر میں کامیاب کون ہے؟ ہماری نظر میں کامیاب کون ہے؟ جس کے پاس دولت زیادہ, وہی کامیاب ہے نا. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کچھ سمجھ میں بات آ نہیں رہی بھائی. ہماری نظر میں جس کے پاس پیسہ اور عزت, یہ دو چیزیں زیادہ ہیں. منصب ہے نا, عہدہ ہے, بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے جی, بڑے گریڈ کا آفیسر ہے. ایک رکشے والا اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے؟ نہیں. کہتا ہے یار میں رکشہ چلا رہا ہوں, اور وہ دیکھو وہ منوڑا کا ناظم بنا ہوا ہے, وہ کامیاب ہے, میں کیا ہوں؟ رکشے والے کو کوئی مبارکباد دیتا ہے؟ مبارک ہو بھائی رکشہ چلا رہے ہو. کوئی دیتا ہے مبارکباد؟ کوئی ناظم بن جائے تو سب کہتے ہیں بھائی ماشاءاللہ بہت مبارک ہو. آفیسر بن گیا آپ کا بچہ, سب کیا کہتے ہیں؟ بہت بہت مبارک ہو. دولت اور عزت. تو آپ مجھے بتاؤ, کیا قارون سے زیادہ دولت کما سکتے ہو؟ ہے بھائی. قرآن کہتا ہے قارون جو تھا نا, اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جانور لاد کے چلا کرتے تھے. خزانوں کی چابیاں اتنی تھی, خزانے کتنے ہوں گے؟ اس سے زیادہ میرے بھائی ہم پیسہ نہیں کما سکتے, اس سے زیادہ ہمارے بس میں نہیں ہے. ہماری چابیاں کتنی ہوں گی؟ کتنی چابیاں ہوں گی بھائی؟ ایک لاکر ہوگا, اس میں نوٹوں کی گڈی رکھ لیں گے, اور کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ تھوڑی ہو سکتا ہے. اور وہ نوٹ بھی روزانہ اس کی قیمت آہستہ آہستہ گر رہی ہے. 10 دنوں تک خرچ نہیں کیے تو اور آدھے کی قیمت کے برابر ہو جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کیا کہا؟ اے قارون, تجھے اللہ نے بہت دولت دی ہے, تو یہ اللہ نے دی ہے, یہ تیرا اپنا کمال. اب تو نے کیا کرنا ہے؟ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نا قارون کو سمجھا رہے ہیں. قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں سے ہی تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ دیکھ تجھے اللہ نے اتنی دولت دی ہے, یہ نہ سمجھ کہ تو ہمیشہ زندہ رہے گا, ایک دن تو نے مر جانا ہے. تو جیسے انسان کو جب پیسہ ملتا ہے نا, کل کے لیے بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا؟ بینکوں پہ لکھا ہوتا ہے نا پیسہ بچائیے کل کام آئے گا, لکھا ہوتا ہے نا. تو قارون سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو پیسہ تھا ہی نہیں, غریب مسکین. مجھے یہ بتاؤ مقام کس کا بلند تھا, قارون کا یا موسیٰ کا؟ حالانکہ پیسہ بالکل بھی نہیں تھا, کیونکہ اللہ راضی تھا موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ اللہ نے تجھے اتنا پیسہ دیا, اتنی دولت دی, تو ہمیشہ دنیا میں نہیں رہے گا, ختم ہو جائے گا. جیسے تو اس پیسے کو انویسٹ کر کے اور مزید پیسہ بناتا ہے نا, تو آخرت کے لیے بھی انویسٹ کر. مرنے کے بعد تیرے وہ پیسہ کام آئے گا جو آخرت کے لیے بھیجا. غریبوں کو کھلا, دین کی اشاعت پہ خرچ کر, رشتہ داروں پہ خرچ کر. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. جو دولت اللہ نے تجھے دی ہے اس سے آخرت کی بھی فکر کر. ایک حکم موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیا. دوسرا موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم دیا, احسن کما احسن اللہ الیک. اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا نا, دوسرے غریب ہیں, اللہ نے تجھے بہت زیادہ پیسہ دے دیا, تو اب تو بھی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کر.
اور تو بھی اچھے اعمال کر. اس کا شکر یہ ہے کہ تو بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بن جا. دولت دی ہے تو نماز زیادہ پڑھ, روزے زیادہ رکھ, غریبوں کو زیادہ کھلا, عبادت زیادہ کر تو دوسروں سے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جب عبادت کرتے تو آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں, تو آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا, تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ میری خطائیں معاف کر دیں, تو مجھے بھی تو چاہیے نا کہ میں اللہ کی دوسروں سے زیادہ عبادت کروں. تو موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کیا کہا کہ تو نے دوسروں سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے, کیونکہ اللہ نے تجھ پر احسانات دوسروں سے زیادہ کیے. قارون کو موسیٰ علیہ السلام کی یہ نصیحت بھی پسند. بولو, دولت کے نشے میں انسان کو تھوڑی مولویوں کی باتیں اچھی لگتی ہیں. ہم جب تاجروں کو بتاتے ہیں نا اس طرح سے تجارت حلال ہے, اس طرح سے حرام ہے, تو بعض تاجروں کو غصہ آتا ہے کہ مولوی اس میں کباب میں ہڈی کیوں بنتے ہیں؟ ہمارا مرضی یار, جیسے چاہیں پیسہ کمائیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ علماء بتاتے ہیں بھائی یہ جو تم چیز خرید رہے ہو, خرید کے آگے ابھی قبضے میں لیے نہیں اور آگے بیچ رہے ہو, تو اپنے قبضے میں چیز لیے بغیر آگے بیچنا اسلام میں کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. کہتے ہیں جاؤ تم مسجد کا ملا, تم نماز پڑھو مسجد, یہ کیا اب ہم تم سے پوچھ کے کاروبار کریں گے کیا؟ تو جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا انسان کا اور جیب بھری بھی ہوتی ہے, پھر مولویوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی, اور مولوی بالکل بھی اچھے نہیں لگتے. میں نے ایک جگہ نکاح پڑھایا, تو جیسے ہی نکاح پڑھایا دولہا کی سالیاں والیاں ساری جوان لڑکیاں آ کے بیٹھ گئی نا ادھر ادھر, ہاں جیسے فری ہو جاتی. تو میں نے کہا بھائی یہ تو جائز نہیں, یہ سالیاں دولہے کی کیا لگتی ہیں جو اتنا فری ہو رہی ہیں آ کے. تو دولہا کو غصہ آنا شروع. دولہا بولا یہ مولوی کو ہمارے ذاتی معاملات میں کیوں دخل دے رہے؟ تو کہتے ہیں لوگ کہ مولوی کا کام ہے نکاح پڑھائے اور پتلی گلی سے. یہ آج کے معاملہ نہیں ہے, یہ پرانی سنت ہے. جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو, وہ قوم کیا کرتی تھی؟ کسٹمر کو ٹھگتی تھی. یہاں بہت سے لوگوں کا مچھلیوں کا کام ہوگا نا, تازہ مچھلی کا آرڈر آیا, 4 مچھلیاں تازہ, ایک اس میں باسی پہنا دی. جو میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی تو ڈبل قیمت لے لے لیکن تازہ مچھلی, اس نے تازہ دے دی, درمیان میں ایک. لوگ کرتے ہیں, پاکستانی تو مشہور ہیں اس کام میں. تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم تجارت میں 2 نمبری مت کی, 2 نمبری نہ کیا. کیوں؟ انی اراکم بخیرن, تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو. ایک آدمی سے مر رہا ہو نا, تو وہ تو دوسرے کی جیب سے چھین کے بھی کھا سکتا ہے کہ میں تیرے کو بعد میں پیسے دے دوں گا, پہلے میں زندہ تو رہوں نا. کیا خیال ہے؟ اب آپ کو 1 مہینے سے روٹی نہیں ملی, آپ بھوک سے مر رہے ہو, کوئی بندہ روٹیاں لے کے جا رہا ہے, تو شریعت بھی اجازت دیتی ہے بھائی جان بچانا پہلے فرض ہے. آپ اس سے جا کے پہلے تو آرام سے مانگو, نہیں دے تو آپ بولو میں تیرے کو پیسے بعد میں دے دوں گا, کما کے ابھی مجھے کھانے دے. تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو, پیتے لوگ ہو, تمہیں 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی ملتی ہے, تو تم کیوں کسٹمر کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو؟ یہ کس کے الفاظ تھے؟ شعیب علیہ السلام کے. تو قوم نے کیا جواب دیا؟ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. کیسے زبردست آیت ہے کہ اے شعیب تو نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, اللہ اللہ کرتا ہے, ہمیں بالکل بھی برا نہیں لگتا, بہت اچھا لگتا ہے تو نماز پڑھتا ہے. تو نماز پڑھتا ہے, اللہ سے دعائیں مانگتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے تجھے دیکھ کے, بڑا روحانی سکون ملتا ہے, دل چاہتا ہے تجھ سے دم کرواؤ. لیکن یہ جو تو کہتا ہے نا یہ کرو یہ نہیں کرو, یہ ہمیں بالکل بھی اچھا, بالکل بھی پسند. آپ لوگ مروڑا کے لوگ, آپ کو بالکل بھی پسند والا لطیفے کا نہیں پتہ, اس لیے آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہے. وہ ایک آدمی نا کہیں رشتہ لینے کے لیے گیا, سنو پھر مزہ آئے گا, یہ بالکل بھی پسند. ایک آدمی کہیں رشتہ لینے کے لیے گیا, تو لڑکی والوں کو لڑکا پسند نہیں آیا. لڑکا گھر آ گیا واپس, تو لڑکی کے باپ نے لڑکے کو لڑکے نے فون اٹھایا, ارشاد, تو کہنے لگا بیٹا آپ ابھی ہمارے گھر آئے تھے نا, آپ وہی بات کر بیٹا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ مجھے بھی پسند. ٹھیک ہے انکل کوئی بات نہیں, اگر میں نہیں آیا آپ انکار کر. اس نے کہا بیٹا بات تو سون نہ رکھو, بیٹا ہم نے آپ کو انکار کیا, میں آپ کو دل سے بتاؤں ذرا بھی پسند نہیں آیا. ٹھیک ہے انکل آپ نے بتا دیا نا میں پسند نہیں آیا, تو ٹھیک ہے میں رشتہ نہیں, ختم ہو گئی بات. بیٹا ایک فون نہیں رکھنا. ابھی ایک بات, وہ کہیں سے تھوڑا سا بندہ پسند آتا ہے, کوئی پرسنالٹی پسند آتی ہے, کہ بات چیت کا اسٹائل, کسی کا خاندان, کسی کا پیسہ, کچھ بھی پسند نہیں آیا ہمیں. اب اس کو آنے لگا غصہ, وہ گالیاں دینے لگا. اچھا تو جب وہ گالیاں دینے لگا نا, تو اس نے کہا ایک منٹ میری وائف سے بات کریں. اب لڑکے کو خیال ہوا شاید اس کی وائف کوئی صحیح بات کرے, تو وائف نے بیٹا ایک منٹ میری بات سنیں. چلیں جی. تو لڑکے کی, تو اس کی جو ماں
جو صاحب کی بیوی ہے نا اس نے فون, جی آنٹی کیا کہنا چاہتی ہیں؟ دیکھو بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے بھی بالکل پسند نہیں آئے. اس نے کہا آنٹی یہ بات انہوں نے بتا تو دی نہیں. میں نے کہا شاید آپ سمجھ رہے ہو مجھے آپ پسند آئے ہو, تو میں نے کہا میں کلیئر کر دوں مجھے بھی آپ بالکل بھی پسند, پھر کیا کروں گا. یہیں سے کچھ بندہ سمجھ میں آتا ہے نا, اچھا چلو میری بیٹی سے بات کرو. خوش ہو گیا شاید یہ کچھ. بیٹی نے کہا آپ میرے رشتے کے لیے آئے تھے, بھی پسند نہیں آئے. اس کو آ گیا غصہ اور یہ گالیاں دینے لگا. گالیاں دے کے اس نے فون رکھا ہے. اتنے میں ان کا فون آ گیا جن کو یہ پسند آئے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہیں اور بھی پیغام بھیجا تھا ان کی طرف سے, ہاں والے کا فون آ گیا. تو اس نے جب فون اٹھایا نا لڑکے نے, لڑکی کے ابا نے کہا آپ ہمارے ہاں رشتہ لینے کے لیے آئے تھے؟ اس نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی. گالیاں دینے لگا نا. وہ حیران کہ یار یہ بول کیا رہا ہے. کہنے بیٹا بات تو سنو. کہہ رہے نہیں سنتا میں تمہاری بات. گالیاں دینے لگا. کہہ رہے بیٹا ایک بات سن لو. کیا بات ہے؟ کہہ رہے بیٹا ہمیں آپ بہت پسند آئے تھے, لیکن آپ کا جو لب و لہجہ ہے نا اس کے بعد ہمیں آپ بالکل بھی پسند, اب آپ ہمیں بالکل بھی پسند. تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی قوم کو بالکل بھی پسند. شعیب علیہ السلام کی نماز پسند تھی, روزہ پسند تھا. شعیب علیہ السلام کی نصیحت ان قوم کو بالکل بھی پسند نہیں تھی. کہ آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ کاروبار ایسے کرو ایسے نہ کرو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جو تھے, وہ بھابھی کو پردے پہ بڑا زور کہ بھابھی دیور سے پردہ کرے. ہے نا اسلام میں سالی بہنوئی سے پردہ. جب شادی ہوتی ہے آپ کی کسی خاندان میں تو وہ لڑکی تو آپ کی محرم بن جاتی ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی, اس کے والد بھی آپ کے سسر اور اس کی ماں بھی آپ کی ساس, اس کے علاوہ میرے بھائی کوئی محرم والا رشتہ آپ کا اس کے ساتھ قائم نہیں ہو. گھروں میں پردہ ختم ہو. آپ سے کوئی پیسے بڑھانے کی بات کرے آپ کان لگا کے سنو گے کیا کہہ. کوئی آ کے بتائے نا ایک نیا بزنس آیا ہے, کان لگا کے سنو. کوئی آپ سے کہے یار تمہارے گھر میں پردے کا نظام نہیں ہے, یہ غلط ہے, اللہ ناراض ہوتا ہے, کیسے آدمی دھتکارتا ہے. بھائی کوئی اور بات کر یار, یہ کیا ٹاپک لے کے بیٹھ گیا, یہ تو مولویوں کی بات ہے, تو کہ ادھر سے فضول باتیں کر. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کو یہ باتیں بالکل بھی پسند نہیں, لیکن اللہ کو یہی باتیں, اللہ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے میرا کون کتنا ہے, میں نے کھلایا, میں نے پیدا کیا, میرے حکام کو کیوں نہیں مانتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نا ایک ایک رشتے کی تفصیل بیان کی ہے. پردے کا جب حکم آیا نا تو اللہ نے بتایا کہ عورت اپنے باپ سے پردہ نہیں ہے, اس کا اپنے بھائی سے نہیں ہے, تیجے سے نہیں ہے, سسر سے نہیں, شوہر سے نہیں ہے, شوہر کے بیٹے سے جو ستیلا بیٹا ہوتا ہے اس سے نہیں ہے, شوہر کے باپ سے نہیں ہے. پوری ڈیٹیل اللہ نے بتا دی. کیا مطلب؟ ان کے علاوہ عورت کا سب سے پردہ ہے. تو آپ پردہ تو عورت پہ فرض ہے, آپ پہ فرض نہیں ہے, لیکن آپ اپنی ری ہو کے بات کر سکتے ہو, اپنی ماں سے ہنسی مذاق کر کے بات کر سکتے ہو, اپنی بہنوں سے ہنسی مذاق کر کے بات کر سکتے ہو, اپنی بھانجیوں سے بے تکلف ہو سکتے ہو, اپنی بھتیجیوں سے بے تکلف ہو سکتے ہو. اس کے علاوہ کسی اور جوان عورت سے آپ کو بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ بے تکلف ہوگے لوگ آپ کو براڈ مائنڈڈ کہیں گے, بڑا کشادہ ظرف کا آدمی ہے. اللہ کی نظر میں آپ کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں رہے گی. دنیا کے ہاں اچھا ہونے کے معیار کچھ اور ہیں, اللہ کے ہاں اچھا ہونے کے معیار کچھ اور ہیں. یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا, جب تک صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ نہیں کی تھی اس وقت تک صالح علیہ السلام اپنی قوم کی نظر میں بڑے اچھے تھے اور بڑی امیدیں قوم نے لگائی ہوئی تھیں. جہاں انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بت پرستی مت کرو, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, اسی وقت سے وہ قوم کی نظر میں گر گئے. لیکن اللہ کو صالح علیہ السلام سے اتنی محبت, ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی قرآن میں اللہ ان کا تذکرہ کرتا ہے بار بار. مشرکین مکہ کی نظر میں ابو جہل ابو لہب کی حیثیت تھی, قوم کے سردار, بڑے خوبصورت. ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے جو رخسار ہے نا آگ کے انگارے کی طرح چمکتے تھے. لہب عربی میں انگارے کو کہتے ہیں. اور بلال حبشی کیا تھے؟ سیاہ رنگ کے, موٹے ہونٹ, اجمی, غلام. لیکن جنت میں قدموں کی آہٹ کس کی سنی گئی ہے؟ حضرت بلال کی. ابو جہل کی, ابو لہب کی نہیں سنی گئی. اللہ کی نظر میں بلال حبشی کا مقام زیادہ, عرب کے سردار کا مقام کم. فرعون, جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی ہے نا تو فرعون غربت کے تانے دیتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. کس کے تانے دیتا تھا؟ آج دولت مند کی نظر میں غریب کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ کہتے 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے. فرعون یہی تانے دیتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا نا کہ اس خدا پر ایمان لے کر آ, تو ظلم کرنا چھوڑ دے, ایک خدا کو مان, اس کی عبادت کر. تو فرعون نے بجائے ماننے کے قوم کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ مسکین آدمی, معاذ اللہ, نقل کفر, غریب آدمی, اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن نہیں ہیں, میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں. اس کے باغات نہیں ہیں, میرے پاس باغات ہیں, میرے باغات میں نہریں بہتی ہیں.
ان کے پاس سر چھپانے کا چھپڑا نہیں ہے. ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، میں بہتر ہوں بتاؤ یا یہ معاذ اللہ کمتر آدمی بہتر ہے، قوم کا غریب آدمی، غلام قوم کا آدمی. ایسے تکبر کیا فرعون نے ان کی غربت کی وجہ سے. اسے پتا نہیں تھا کہ جس کو تو تانے دے رہا ہے نا کمتر ہونے کے، خدا کی نظر میں اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ اس غریب کو، اس مسکین کو کوہ طور پہ بلا کر خود سے اللہ اس سے کلام کرتا ہے. اتنا بڑا مقام ہے اس کا. اور اللہ جو آخری کتاب نازل کرے گا قرآن، اس میں سب سے زیادہ ذکر کس کا کرے گا؟ موسیٰ علیہ السلام. قرآن میں سب سے زیادہ کس پیغمبر کا تذکرہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا. بار بار موسیٰ 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 موسیٰ، اتنا زیادہ ان کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا. کسی پیغمبر کے واقعے کو اللہ نے اتنا تذکرہ نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سب لوگ قیامت کے دن قبر سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے جائیں گے قبر سے. فرمایا میں اللہ کے عرش کی طرف دوڑوں گا تو میں دیکھوں گا موسیٰ مجھ سے پہلے اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہوئے ہوں گے. فضیلت بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی. اتنا بڑا مقام کوہ طور پہ اللہ قربناہ نجیا. قرآن کہتے ہیں ہم نے موسیٰ سے سرگوشیاں کی ہیں. محبوب سے سرگوشیاں کی جاتی ہیں نا، لیکن فرعون دولت بھی ہے، حکومت بھی ہے، اور کیا تانے دے رہا ہے لوگوں تم اس معاذ اللہ مولوی کی بات مانو گے جس کے پاس نہ دولت ہے، جس کے پاس نہ باغات ہیں، میرے محلات، میرا بنگلہ، میری جاہ و جلال دیکھو، میں اس کو فالو کیوں کروں؟ آج انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ میری شکل اگر اچھی ہے تو میں بھی اچھا ہوں. ایسا نہیں ہے بھائی. آج انسان یہ سمجھتا ہے میرے کپڑے اچھے ہیں تو میں بھی کیا ہوں، یا جس کے کپڑے اچھے ہیں وہ اچھا ہے، جس کی شکل اچھی ہے وہ اچھا ہے، جس کی صحت اچھی ہے وہ اچھا ہے، جس کی دولت اچھی ہے وہ اچھا ہے، جس کی حکومت اچھی ہے وہ اچھا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کی نظر میں جس کا عمل اچھا ہے بس وہ اچھا ہے. چاہے کھانے کو روٹی نہ ملے، اس کو ایک نوالا نہ ملے، لیکن عمل اچھا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرتا. اللہ کی نظر میں یہ کروڑوں مالداروں سے، کروڑوں جاہ والوں سے کروڑا گنا بہتر ہے.